نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بالکل یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اس دنیا سے واپس بھی جانا ہوگا، اور یہ بھی نہیں خیال رہتا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے یا نعمتیں دی ہیں ان کو کہاں لگاؤں کہ میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں، کیونکہ فانی دنیا سامنے ہوتی ہے، وقتی فائدے آنکھ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو انسان ان وقتی فائدوں میں گم ہو کر اپنی آخرت کے فائدوں کو بھلا بیٹھتا ہے، اور اسی طرح اسی دنیا کو اپنی اصل سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو اس حقیقت کو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور زیب و زینت آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش ہے۔ یعنی یہ بات پہلے بار بار قرآن نے بتا دی گئی کہ یہ جو وقتی سا ہمیں ٹائم ملا ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مینٹین کر کے، کیونکہ لذتیں بھی ہوں گی، رعنائیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے اندر سے کیسے فیصلہ کرنا ہے یا اسی مال و دولت سے کیسے خرچ کرنا ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی لے سکیں، تو یہ آرٹ جو ہے وہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اب امام ابن قیم رحم اللہ نے اپنی اس کتاب دوائے شافی میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انسان دنیا اور اس میں رہنے والوں کے حسن و جمال کے دھوکے میں گرفتار ہو کر مختلف روحانی جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو اسے دنیا میں بھی ہلاک کرتی ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا ڈالتی ہیں۔ کیونکہ وہ وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں بہت ساری باتیں، نہیں یوں کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ پھر جیسے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنی ماضی کی بہت ساری ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ میں نے اس ٹائم پہ ایسے کیوں کیا، مجھے اس وقت گناہ محسوس کیوں نہیں ہوا، اور بعض لوگوں کو تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ قلبی بیماری لاحق ہے۔ اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اور ہر ایک کے جو افعال ہیں، چاہے انسان کے جسمانی افعال ہوں یا قلبی افعال ہوں، ان سب کے بارے میں مواخذہ ہونا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اب اس کی مایوسی نا امیدی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ہوتا نا بعض دفعہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے وہ حرکت ہوئی ہے جس سے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، اب اس مصیبت اور ابتلا کے دفاع کے لیے وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی طرح کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ساری کوششیں بعض دفعہ لگتا ہے ناکام ہو رہی ہیں اور کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی، لیکن اس کی مصیبت ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور بعض دفعہ مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نکل نہیں پاتے۔ اس قسم کی مصیبت اور ابتلا کو دور کرنے کے لیے کیا تدبیر ہو، کیا علاج ہو، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے، جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب شیخ ابن القیم نے اس کتاب میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، جن کے ذریعے سے انسان مصیبتوں سے نکل سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مصیبت میں گرفتار کر دیتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کر رہا ہوتا ہے جو اس کی مصیبت اور آزمائش کو دعوت دیتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی انسان نکلنے کے لیے غلط طریقے اختیار کر رہا ہوتا ہے جو کہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں ان مختلف ذرائع میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، رہنمائی کی گئی ہیں، اس میں شیخ ابن القیم رحم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہر مرض کی دوا ہے، جب کسی مرض کی صحیح طور پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے دعا کرنا، اور دعا کو اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ کرنا، مقبول اوقات میں کرنا،
جیسے نماز کے بعد ہے، جمعے کی گھڑیاں ہیں، اذان کے بعد ہے، اسی طرح دعا میں آہوزاری کا کرنا. پھر یہ کہ دعا اس انداز میں کرنا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، درود پڑھنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کی ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا. پھر یہ چیز کہ دعا کے راستے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. مثلا جو غافل دل کی دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک فرشتہ اس کے سرہانے کہتا جاتا ہے کہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہی عطا فرما. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جب انسان کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو دعا کی طرف راغب کر دے. اور دعا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہایت آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے. آپ بار بار ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرتے تھے، جس کو اناب کہتے ہیں، انابت کہتے ہیں، جس کو پلٹنا کہتے ہیں، کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ 2 نفل پڑھتے اور اللہ سے اپنی حاجت بیان کرتے. جیسا کہ جب بدر کا موقع تھا تو آپ ساری رات کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور ساتھ اپنی بات بھی بیان کر رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا گروہ ہے جو تیری راہ میں نکلا ہے، اور اب ہم اپنی اظہار جذبات کا کر رہے تھے. تو اس لیے صرف اذکار کافی نہیں ہوتے کہ ہم غافل دل کے ساتھ یا حیو یا قیوم ہزار کی تسبیح کرتے رہیں، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں پکار رہے ہیں آپ اللہ کو، کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ، تو اپنی بات بھی بیان کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے دلی کیفیات ہوں ویسے ویسے ساتھ کے ساتھ بیان کرتے جائیں. یعنی یہ نہ انتظار کریں وہ 1000 کی تسبیح ختم ہوگی پھر ایک فارمل سی دعا ہوگی، چلتے پھرتے اللہ سے مناجات کریں. اور اسی طرح اردو میں شیئر کریں. آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آج بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا میرا دل تنگ ہو رہا ہے، یا مجھ سے نیکی نہیں ہو رہی، یا میرا قرآن نہیں پڑھا جا رہا، مجھے نماز میں دل نہیں لگ رہا. تو جیسے ہم عام کیفیات کو اگر جتنی دفعہ بھی یہ چیزیں تنگ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے بار بار ان کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں مدد کہ اللہ میری مدد فرما. پھر وہ مدد کسی شخص کی شکل میں آ جائے، ہماری خود بخود اللہ کی طرف سے وہ مشکل دور ہو جائے، یا ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے کہ یہ کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی صورت جو ہوتی ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور اس دعا کی قبولیت ہی کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہاں مجھے کتنا اچھا آئیڈیا آیا تھا، پھر وہ میں اور مجھے کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں. یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مدد کے لیے بھیج دیں تو ہم ساری عمر اسی کے احسان مند رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کام نہ ہوتا. تو اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص کو رکھتے ہوئے اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن ان اسباب کا جو منبع ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو گردانیں ہر حال میں. کیونکہ آپ نے مانگا اللہ سے تھا. اور پھر انسان کو اللہ وہ بصیرت عطا کر دیتا ہے جس سے اسے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے کہ میں تو ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا خود سے، یہ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالی، اور یہ شخص تو پہلے بھی میرے سامنے تھا، اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے مدد کا جذبہ ڈالا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی دعاؤں کو جتنا اچھا کریں گے، پھر کنوکشن کے ساتھ ہونا کہ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کر سکتا ہے. وہ میں اپنی کمزوری نہ دیکھیں، اس کی طاقت کے حساب سے مانگیں، اس کے اختیار کو مانگیں. پھر اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ اب دعاؤں کو کریں جس سے قبولیت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کرنا بھی مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے. کثرت سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو سوچ کے کرنا. پھر یہ کہ ان کو صرف تسبیح نہ پڑھنا استغفار کی، بلکہ کس بات پہ آپ توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے یاد کروا دے میرے وہ گناہ جو قیامت میں میرے لیے عذاب کا ذریعہ ہیں، رسوائی کا ذریعہ ہیں، یا دنیا میں میرے اس وبال یا اس مصیبت اور آزمائش کا ذریعہ ہیں جس سے میں نکل نہیں پا رہا. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سچے دل سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گناہ یاد کروا دیں گے جو کبھی 20 سال پہلے ہوئے اور آپ نے اسے بڑا معمولی سمجھا تھا.
کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، بہت معمولی بات تھی اس وقت، ابھی بھی آپ کو شاید وہ نہ لگے، لیکن جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے آپ کو وہ بات اس آیت کے ساتھ یاد آئے گی، اس حدیث کے ساتھ یاد آئے گی جس میں دلیل ہوگی کہ یہ گناہ تھا، اور پھر جو آپ سے استغفار نکلے گی اور پھر جو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہی چیز آپ کو مصیبت سے نکلنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے لیے استغفار کو وظیفے کے طور پر ایک ایسا آپ کہتے ہیں نا ٹپ ہے، کیونکہ جب کسی کو استغفار کے لیے کہا جائے مشکل میں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ استغفار انبیاء کا وظیفہ ہے، نیک لوگوں کا وظیفہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ استغفار کرتے تھے ایک ہی دن کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشکلات سے نکلنے کے لیے ہے، اور آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں، بات یہ نہیں تھی کہ گناہ ہیں، بات یہ ہے کہ مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، اور ان سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو تقوی اختیار اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کے وبال سے استغفار کریں گے اور وہاں سے نکلیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو انسان کی زندگی میں مصیبت کھڑی کرتی ہے یا ایک آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی کرنا۔ اب ہم اس کو دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے اور قرآن پڑھنا کافی ہے، نماز پڑھ لی ہے، یہ بھی ہم مسلمان ہیں اور بس کافی ہے۔ ہاں، جہاں تک بات آتی ہے شریعت کے باقی معاملات کی، احادیث کی یا اور قرآن کے احکامات کی، تو اس میں بائی چوائس ہے کہ چاہے تو میں مانوں اور میں چاہے تو نہ مانوں، اور وہ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، کہ جو ہم سے ہو سکے گا کر لیں گے، اور جہاں جا کے معاشرہ آڑے آئے گا تو وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وہاں پر ان کی چاہت کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی چاہت کو دیکھیں، تو وہاں اپنی چوائس خود کر لیتے ہیں، اور وہاں پر ہم اسے گناہ تصور نہیں کرتے یا ہم اسے نافرمانی نہیں سمجھتے ہیں۔ یا اسی طرح جب حکم آ جاتا ہے تو اسے کرنے نہ کرنے کا اختیار اپنا سمجھتے ہیں۔ مثلا اگر پردے کی آیات آ گئی ہیں، ہم نے پڑھ بھی لی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں دیکھوں گی، سوچوں گی، جب تک دل نہ انسان کا مانے اس وقت تک ایسے زبردستی اوپر سے کرنے کا کیا فائدہ۔ بات ساری یہ ہے کہ جس نے اپنے دل کی مانی، اپنے نفس کی پوجا کی، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، کیونکہ پھر تو آپ اپنی مرضی کی چوائس لے رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو مانا جائے۔ اب یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ انسان کے حق میں نہایت ہی مضر رساں چیز ہیں، اور یہ یقینی امر ہے، یہ یقینی امر ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور آپ کا یقین ہے اس پہ، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ گناہ کا زہر دل میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے، اور جس درجے کا زہر ہوتا ہے تاثیر بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی، کوئی بیماری ایسی ہے جس کی اصل وجہ، اصل سبب گناہ نہ ہو؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت سے کس چیز نے نکالا تھا؟ کس چیز نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں، لذتوں اور جنت کی مسرت سے محروم کیا تھا؟ ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا، کس چیز نے اس کو مردود بنا کے رکھ دیا تھا؟ ایک وقت تھا کہ وہ مقرب الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا، لیکن صرف اللہ کی نافرمانی، اس کی سرکشی کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، اور اس اللہ کی رحمت کو لعنت سے تبدیل کر دیا گیا۔ ایمان اس کا کفر سے بدل گیا، نگاہ الہی میں وہ جتنا زیادہ اعلیٰ تھا اتنا ہی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اب اسی طرح عبادات اور اطاعت میں سب سے آگے پیش تھا، اور فرشتوں کی سیادت اور قیادت کیا کرتا تھا، اور اب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک معاملے میں نافرمانی کی وجہ سے، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ساری مخلوق سے بدتر اور سب سے بڑا منکر بن گیا تھا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی؟ شریعت الہی کی نافرمانی، اللہ کی بات کی نافرمانی، اللہ کی بات کو معمولی سمجھنا۔ اسی طرح سے گناہ اور قوموں کی تباہی دیکھی جائے تو وہ کون سی چیز ہے جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو طوفان کے ایسے پانی سے غرق کر دیا جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو تک کو نہ چھوڑا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی؟
یہ ہوا ایسی چلی کہ جہاں سے گزری شہروں، آبادیوں، باغوں، کھیتوں، چوپایوں، جانوروں کو تباہ برباد کر گئی، اور اسی طرح ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی کہ جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور ان کے شکم شک ہو کر رہ گئے؟ وہ کیا چیز تھی جس نے قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر پلٹا دیا کہ نیچے کو اوپر کر دیا؟ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو وہ کیا چیز تھی کہ جس نے فرعون کی قوم کو دریا برد کیا اور ان کی روحوں کو جہنم تک پہنچایا؟ آخر وہ کیا عمل تھا جس نے قارون اور قارون کے گھر، اس کا مال، اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھسا دیا؟ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اوقات میں بے شمار قوموں کو انواع و اقسام کے عذابوں سے دوچار کر دیا اور قومیں کی قومیں تباہ اور برباد کر دی گئیں؟ آخر وہ کون سے اعمال تھے جس نے صاحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلال کر مارا، حتیٰ کہ ایک فرد بھی زندہ باقی نہ بچا؟ آخر وہ کون سے کام تھے جس نے بنی اسرائیل پر جابر اور ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و برباد کر دیا، جس نے ان کی انواع و اقسام کے عذابوں میں ان کو مبتلا کیا، ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ تولے، قتل و غارت گری کا نشانہ بنائے گئے، کبھی اسیر کیے گئے، کبھی ان کی صورتیں مس کر دی گئیں اور بندر اور خنزیر کی صورتیں بنا دی گئیں؟ آخر ان سب کی وجوہات کیا تھیں؟ سورہ آراف میں آتا ہے کہ قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ اب عذاب کی آپ دیکھیں مختلف شکلیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے اطاعت نہ کرنا، اس کی بات کو معمولی سمجھنا۔ اور عام زندگی میں اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا کی آزمائش کیا تھی کہ صرف مچھلیاں پکڑنی ہیں۔ اب یوم سبت کا قانون کیا تھا کہ آپ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، لیکن اسی دن زیادہ آتی تھیں۔ صرف خواہش نفس کا امتحان تھا۔ اور اسی طرح ہم اپنے کاروبار کو، ہم اپنے کاموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہماری پرائیویٹ لائف ہے، اس میں گناہ ثواب کیسا؟ اگر اس میں اللہ نے منع بھی کر دیا تو کیا ہوا؟ آخر جو انسان کو صحیح لگے وہ کر لینا چاہیے کاروبار میں، اب چاہے وہ حلال ہے، حرام ہے، جس طرح منافع آتا ہو ویسے کر لینا چاہیے، کیونکہ اصل میں دین تو جانماز تک ہے، مسجد اور مسجد تک ہے۔ یہ ہماری بھول نے اور اس دھوکے نے انسان کو اللہ سے اور اس کی شریعت کے نافرمانی کرنے پر اکسایا، اور یہ سراسر شیطان کی ایک چال ہے۔ جبکہ مومن کا تصور کیا ہے کہ دین ایک وے آف لائف ہے، اور دین کا ہر طریقہ جو بتایا گیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو کور کیا گیا کہ آپ زندگی کیسے گزارتے تھے، اور اسی کا نام دین ہے کہ ہر معاملے میں جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد جبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب قبرص فتح ہوا، قبرص کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے، جگہ جگہ سے رونے دھونے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت میں نے ابو دردہ کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا، ابو دردہ، آج اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت، عزت و عظمت بخشی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے جبیر، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیے گئے؟ کل یہ قوم ایک قہار، زبردست اور طاقتور قوم تھی، بہت بڑا ملک ان کے قبضے میں تھا، لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی، تو آج اس کا حشر ہمارے ہاتھوں تمہارے سامنے ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکیں۔ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے سوال کا جواب ہے، آج مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہیں؟ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ کیوں پس رہے ہیں؟ جواب پھر وہی ایک ہے، جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ خود اپنے لیے دروازہ کھول دیتا ہے مصیبت کا۔ سیدنا ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص اور عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں ہوں گے؟
میں نے کہا پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اور جو لوگوں پر افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی، یعنی کہ وہ تو ہلاک تو سارے کر دیے جائیں گے، پھر یہ قیامت میں ہے کہ کس کا کون کیسا تھا اس کا حساب اس کے مطابق ہوگا، لیکن جو مصیبت آئے گی وہ سب کے اوپر ہی آئے گی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بچ جائیں گے اور باقی سب جو ہیں آپ ان کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی زندگی گزاریں، مجھے اس سے کیا، میرا پڑوسی کیا ہے، میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کون کتنا برا ہے، میں نیک ہوں کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں ہم نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا، خاندان میں نہ روکا، تو جو مصیبت آئے گی اس میں ایک گرفتار نہیں ہوتا، ایک مشکل سب کی مشکل بن جاتی ہے۔ سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت کا ڈر ہونا۔ جب انسان کو زندگی زیادہ پیاری ہو جائے اور پھر وہ زندگی کے لیے جمع کرتا ہے، زندگی کے لیے کام کرتا ہے، اسی کو بناتا سنوارتا ہے، چاہے حلال سے کرے چاہے حرام سے کرے، اور جس کے لیے آخرت اہم ہو جاتی ہے، وہ اپنی دنیا کا نقصان کر لیتا ہے، اپنی خواہشات پہ پہرے لگا لیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک آخرت ہے۔ تو انسان کی بزدلی کی وجہ، کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ایسی جگہ پہ جہاں پر اسے حق بات کہنی چاہیے نہیں کہہ پاتا، کیونکہ اس کی دنیا جاتی ہے اس سے۔ تو فرمایا کہ یہی چیز انسان کا زوال ہے۔ ابن ابی دنیا سیدنا علی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے۔ اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالیشان ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے اور انہی میں گھوم گھر کر واپس آ جائیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے کہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ باتیں سچ نہیں ہو رہی آج؟ اسی طرح فرمایا سیدنا ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دینے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کرتے جائیں کس گناہ کی کیا سزا ہے اور کہ اپنی مشکلوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب سود اور زنا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حسن بصری سے مرسل روایت ہے جب لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگیں اور عمل کو چھوڑ دیں اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں، رشتہ داریاں توڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کو بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اور ہم مصیبت جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی مصیبت کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آخری ہے، اور ابھی ایسی بہت سی غیر مادی قسم کی مصائب ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یعنی رشتہ داریوں کو کاٹا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، علم ہے عمل نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دلوں میں بغض ہیں، کینے ہیں، زبانوں پر غیبتیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا وبال ہے انسان کے، کہ علم ہو لیکن عمل نہ ہو، رشتہ داریاں جن کو جوڑنے کا حکم ہے، جو ہمارا سب سے بڑی قوت ہے، ہماری محبت ہے، ہماری تسکین ہے، وہی جب ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن کیوں نہ آئے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی آتی ہے کہ ابن ابی دنیا نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 شرید بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا ہے، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر خفا کیوں نہ ہوئے تھے؟ کیوں یہ لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تھے؟ استغفر اللہ یا ربی۔ اور یہ تو بڑی عام بات ہے کہ ہم انہی مجالس کا حصہ ہوتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آ گئی ہے نا خاندان کی شادی، کیا کریں، منع تو کر نہیں سکتے تھے، نہ ہم حق بات کہہ سکتے تھے، اور خود بھی ہم انہی کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں شامل تھے۔ تو یہ بھی ایک وہ بات ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر اظہار بھی کرنا چاہیے۔
ابن عبد البر نے ابو حزان سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی آدمی کے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ اس آبادی کو تباہ برباد کر دو۔ جب یہ فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آبادی کو اور آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دو۔ میرے لیے اس کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑا، اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کر دے، ناراضگی کا اظہار کر دے ہمارے گناہوں پر، ہمیں بچانے کی کوشش کرے، تو ہماری پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمیں نصیحت کی۔ اچھے اچھے بھلے لوگ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن پڑھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہمیں کیوں نصیحت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کا نام لے کر نصیحت کی جاتی تھی تو وہ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے، فوراً پلٹ جاتے تھے، فوراً اس کا شکریہ ادا کرتے تھے جو ان کو نصیحت کرتا تھا۔ اس سے کوئی نصیحت کرے، ماں باپ ہوں، کوئی راہ چلتا بھی ہو، تو اس کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اس کو میرا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس تک ہی وہ بھلائی پہنچتی ہے۔ ورنہ تو کتنے لوگ ہیں ایسے جو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ساتھ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو نکالنے والا ہے ہی نہیں کہ جہنم کے رستے سے ہٹا کے کوئی نیکی پر ڈال سکے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لینے والے نہیں بنتے۔ لیکن پھر بھی ہمارا فرض ہے، چاہے کوئی ہمیں برا جواب دے، ریئیکشن چاہے جتنا سخت کیوں نہ ہو، ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو بتائیں پھر اس کے لیے دعا بھی کریں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں اور ایک اور شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا ام المومنین، زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث تو بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا لوگ جب زناکاری کو جائز قرار دے لیں، شراب خوری کرنے لگیں، گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے شروع کرتے ہیں، تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے، پھر وہ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے۔ اگر لوگ جلدی سے توبہ کر لیں اور گناہ چھوڑ دیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی آبادی کو منہدم اور مسمار کر دیتا ہے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں فوراً جلدی کرنا، استغفار کرتے، اس سے پہلے کہ کوئی وبال بن جائے اسی کا، اس سے پہلے کہ وہ بات ذاتیات میں نہ رہے بلکہ وہ قومی طور پر یا عوام کے طور پر جو ہے وہ ایک آزمائش کو دیکھنا پڑے، کیونکہ جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ توبہ کرتا رہتا ہے تو پوری قوم کی بچت رہتی ہے، اور جب ہر شخص گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی نیکی بتانے والا نہیں رہ جاتا تو وبال بھی سب دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا رک جا، ابھی تیرے لیے اس کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب تم کو گناہوں سے تائب ہونے کا حکم دیتا ہے، بس تم توبہ کرو۔ یعنی جب کوئی ایسی نشانی دیکھیں جو اللہ کے غضب کا شو کر رہی ہو، مثلا جیسے سورج گرہن ہو جانا، زلزلے کا آ جانا، تو آپ نے کیا کہا؟ فوراً اللہ سے توبہ کرو۔ کیوں کرو؟ کہ تم تائب ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ایک نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب زلزلہ وغیرہ کوئی آتا ہے تو سب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی استغفار کیے جائیں، اس سے پہلے سوچ کے اللہ تعالیٰ سے کریں، اس سے پہلے کہ پکڑ آ جائے۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں جب زمین پر گناہ ہونے لگتے ہیں تو زمین خوف الہی کے مارے لرزنے لگتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے، اور زمین پر بسنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ساری ریاست میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ حمد و صلات کے بعد لکھا اما بعد، یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو عتاب فرماتا ہے۔ میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ فلاں فلاں مہینہ میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو، اور جس کے پاس کچھ بھی ہے وہ صدقہ خیرات نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو گویا یہ ہیں کرنے کے کام جب مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب آفات آ جائیں، کچھ بھی آ جائے تو یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اور وہ پڑھا کرو جو آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح وہ پڑھا کرو جو سیدنا نوح علیہ السلام پڑھا کرتے تھے،
اور کیا کرتے تھے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو میرا قصور معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ اور وہ پڑھا کرو نا جو سیدنا یوسف پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گویا کہ یہ علاج ہے مصائب سے نکلنے کا کہ انسان فوراً تسلیم کرے کہ ضرور یہ مصیبت یا آزمائش میرے اپنے کسی عمل کی ہے، اس میں لوگوں کو نہ تلاش کرے، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، شاید نظر لگ گئی، شاید جادو ہو گیا یا ایسا کچھ ہو گیا۔ جب آپ اللہ سے رجوع کریں گے تو کوئی بھی وجہ ہوگی وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ اسی طرح گناہ اور غلامی ہے۔ بخت نصر نے ایک مرتبہ سیدنا دانیال نبی سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے تمہاری قوم پر مسلط کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تیرے بڑے بڑے گناہوں نے اور میری قوم کے ظلم نے جو خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام احمد بن عمر کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگ جائیں گے اور آئینہ کے طریقے پر خرید و فروخت کریں گے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بلا اتارے گا، اور جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ بلا ان سے دور نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے کہ اس کی جب تک ہم اللہ سے رجوع نہیں کریں گے مصیبت آزمائش نہیں جائے گی، چاہے ہم سارے لوگوں کو سنا دیں اپنے قصے، چاہے ہم وظیفے کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے، نعوذ باللہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مزاروں کا رخ کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں پیروں فقیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں لمبے لمبے کیا کیا وظیفے بتاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے قرآنی مسنون اذکار یا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کافی نہیں ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو بچوں کو موت دے دیتا ہے، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، اس وقت ان پر عذاب اترتا ہے اور ان میں ایک شخص بھی رحم کے قابل نہیں رہ جاتا، کیونکہ عموماً عورتوں اور بچوں کو قابل رحم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو توبہ سے نہیں نکالتا، اللہ کی نظر میں اس کی رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بچے کتنے رہ گئے ہر گھر میں، فرٹیلیٹی کا کیا ریٹ رہ گیا ہے؟ کیا 2 سے زیادہ بچے نہیں ملتے آپ کو کسی گھر کے اندر سے؟ 1 اور 2 1 اور 2، اور پھر اسی طرح آپ بچوں کی موتیں دیکھیں، جوان موتیں دیکھیں آپ۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حکمت کی باتوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان پر بادشاہوں سے رحم کرواؤں گا، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے ان پر ان سے عذاب کرواؤں گا۔ بس تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو بلکہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ بادشاہوں کو تم پر مہربان کر دے۔ بہت بڑی کی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم حکومت کو ہی کہتے رہتے ہیں، حکمرانوں کو ہی کوستے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا، ملک ترقی نہیں کر رہا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ تم ایسے اعمال کرو تاکہ تم پر اچھے حکمران مسلط کیے جائیں۔ اچھے حکمران کب ملتے ہیں؟ جب انسان توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ میں ان کے ذریعے سے تم پر وہ کرواتا ہوں، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کے دل، جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کسی کے ذریعے سے رحم کرواتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے فضیل بن عیاض سے روایت بیان کی ہے کہ بعض پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ مجھے پہچاننے والا جب میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے، بعض دفعہ کوئی شخص آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ ظلم بھی ایسے ایسے کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی جرم کرتے ہیں یا جو لوگ بھی اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں، آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کو جاننے والا گناہ کرتا ہے، پتہ تھا اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ چھپ کے کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر کوئی نہ کوئی وبال ضرور آتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے ہاں تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی اور وضو کر کے فوراً حجرے سے باہر تشریف لے گئے اور میں حجرے کے ایک کونے سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو قبل اس کے کہ تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔
تم نصرت و امداد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تم مانگو اور تمہارا سوال رد کر دیا جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ دیا جائے، تو کیا کرو؟ توبہ اور استغفار کرو، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، نیکی کا حکم دو، برائی سے بچو بھی اور برائی سے رکنے کا حکم بھی دو۔ جب ہم خود رکیں گے تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے۔ اسی لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی آتی ہے، سیدنا عمرو زاہد کا قول ہے کہ تمہاری غفلت اور اللہ سے روگردانی کی یہ دلیل ہے۔ کیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو، چشم پوشی کر جاؤ، اور مخلوق کے ڈر سے جو تمہیں کسی قسم کا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان پہ ترک کر دو۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص مخلوق کے ڈر سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے اطاعت کی قوت خود سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کی اولاد اس کے حق میں اور اس کے غلام اس کے حق میں اس کا پاس نہیں کرتے، وہ ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ یا ربی۔ اور آج آپ کہتے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے، آج آپ کہتے ہیں ملازمین کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، یعنی کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کسی کو کسی کی کوئی حیا نہیں رہ گئی، کسی کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہ گیا۔ وجہ کیا آ رہی ہے؟ قوت ہی سلب ہو جاتی ہے، رو بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو اور اسے بے موقع اس کا حکم چلاتے ہو۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ ایمان والو، تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو تم پر کوئی گمراہ کرے تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی گمراہی میں ہوگا تو تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، یعنی اکثر لوگ کیا اس کا غلط مطلب کیا لیتے ہیں کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ ہے تو آپ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب لوگ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اور دوسرے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب لوگ منکر کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر عام نہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نے برا کیا، کسی نے نہیں منع کیا، پھر اس کو دیکھ کے تو 4 اور لوگوں نے کیا، کسی نے منع نہیں کیا، 4 سے 400 ہو گئے، 400 سے 4000 ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ عذاب جب آئے گا تو کیا وہ 400، 4000 اور 4 اور ایک شخص نہیں بیچ میں آئے گا؟ وجہ کیا تھی؟ اگر پہلا ہی شخص اس کو روک دیتا تو وہ 4000 تک تعداد نہ جاتی۔ اس لیے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جو جہاں غلط دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یا دل میں کم از کم برا جانے، یعنی تیوری پہ بل آئے یا آپ کے فیشل ایکسپریشن سے پتہ چلے کہ آپ کو ناگوار لگا ہے یہ گناہ جو ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جیسے بعض دفعہ آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور جسچر دیا جائے۔ ابن ابی دنیا سیدنا ابن عباس سے ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کا دل ایسا گھل کر رہ جائے گا جیسا پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا برائی کو دیکھنے پر اس کو روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، یعنی دل اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں نا میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کہوں، ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کسی سے کوئی بات کہہ سکوں، کسی کو روک سکوں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ طاقت دل میں تو ایمان کی ہوتی ہے۔ جب انسان خود برائی سے رکتا ہے اور ہر ایک کو روکتا رہتا ہے تو ایسا پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ 4 لوگ رک بھی گئے جو میں سمجھ رہا تھا نہیں رکیں گے، یا اسی طرح اگر اسے کوئی ملامت بھی سہنی پڑ جائے تو بھی اس کی قوت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے میں تو نیکی کا حکم دیتا رہوں گا۔ لیکن دل کب کمزور پڑتے ہیں؟ جب انسان کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، اپنی عزت کا خوف کہ لوگ مجھے کہیں بے عزتی نہ کر دیں۔ تو دین میں اپنی عزت کچھ نہیں ہے، العزت للہ جمیعا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں تک نکل پڑیں گی اور دیوانہ وار اس طرح جہنم میں چکر لگائے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے جہنم میں اس کے گرد جمع ہوں گے، اس سے پوچھیں گے تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ وہ جواب دے گا میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کیا کرتا تھا، بری چیزوں سے روکتا تھا لیکن میں بری چیزوں سے خود باز نہیں رہا کرتا تھا۔ یہ بات بھی لازم پکڑ لیں، خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر میں تو جب تک ساری زندگی خود متقی اور مخلصین کے اعلیٰ درجے پہ نہ پہنچ جاؤں پھر تو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اب تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اس سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ ترین تقویٰ کے درجے کو چھو لیں۔
جب ہم کسی اور کو بھی بتاتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہمیں اب دوسروں کو بتانا اور اپنے آپ کو یاد کروانا، یہ سلسلہ چلتے چلتے انسان کے اندر ایک استحکام پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم بار بار جب علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو میری بھی یاد دہانی ہے، آپ کی بھی یاد دہانی ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یاد دہانی کروا رہی ہوں، بلکہ میں جب خود پڑھ رہی ہوں تو میرے بھی کان سن رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں تو اپنے کان سنتے ہیں اور اپنا دل بھی اس بات کو یاد رکھتا ہے۔ امام احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب یہ گناہ بہت جمع ہو جاتے ہیں تو بندے کو آخر کار ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں کیا حرج ہے یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ اللہ نے ایک بات سے روکا، رسول نے ایک بات سے روکا، اور ہماری یہ جرت ہو گئی اور ہمارے اندر یہ خباثت آ گئی کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کیا کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے باریک اور معمولی ہیں، لیکن ہم ایسے کاموں کو عہد نبوی میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی وہاں کیا تھا حال کہ چھوٹی سی بات کو یہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، اور یہی تقویٰ کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کفر کے قاصد بھی ہیں۔ سیدنا حذیفہ سے ایک دن پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین ترک کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کسی چیز سے روکا جاتا تھا تو وہ اسے ضرور کیا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے دین کا پہناوا اتار پھینکا، جس طرح آدمی اپنی قمیص کو اتار دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتے 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 آخر کار کیا ہوتا ہے، دین ہی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو دین کو تو ایک طرف رکھو نا، آرام سے زندگی گزارو، خوش باش زندگی گزارو، پرواہی نہ ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس انجوائے کرو زندگی کو۔ آخر ہوا کیا؟ پھر بنی اسرائیل سے امامت لے لی گئی۔ اب پھر آج دیکھیں ان کا کیا حال ہے، کیا رسوا ہوئے۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے والے تو نگاہ کے فتنے اور اس کے انجام بد سے بے خوف نہ رہنا، کیونکہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں تو ایک آنکھ سے ہی دیکھا تھا نا بے حیائی کو، کیا ہو گیا؟ اب میں کون سا جا کے دیکھا تھا، وہ تو میں نے کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہی دیکھا تھا نا۔ ایک نگاہ کے بھی فتنے سے بے نیاز نہ ہو جانا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ پھر اپنے داہنے اور بائیں دو طرف جو فرشتے ہیں ان سے شرم و حیا نہ کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور یہ لحاظ ہی نہ کرے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میرا گناہ لکھ بھی رہا ہے۔ پھر تمہارا ہنسنا اور اس کا اندازہ ہی نہ کرنا کہ اس کے بدلے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اس ہنسی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر تمہارا خوش ہونا، کیونکہ گناہ کر کے بعض دفعہ انجوائے کرتے ہیں نا، ساروں میں دوستوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں میں نے کیسا بے وقوف بنایا دوسرے کو، یا میں نے تو یہ کیا، پھر اس پر نادم ہی نہ ہونا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر ہوا تمہارے دروازے کے پردے کو حرکت دے، پھر بھی تم گناہ میں مشغول رہو اور دل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ کیونکہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس سے انسان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اچھا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور بعض دفعہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس سے سب سے زیادہ حیا ہونی چاہیے۔ یعنی لوگوں کا ڈر اتنا نہیں جتنا کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ہلال بن سعد کہا کرتے تھے، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کے حق میں کر رہے ہو۔ بات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ ایسی ہی بات ہے کہ آپ بہن کو کوئی جواب دے دیں اور پھر کوئی امی کو جواب دے دیں، کیا بہن کو جواب دینا اور امی کو جواب دینا برابر ہے؟ کیا دونوں کا حق برابر تھا؟ تو بات یہ نہیں تھی کہ جواب دیا، بات یہ تھی کس کو جواب دیا تھا۔ اسی طرح حقیقی مردہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اعمال کا زنگ لگتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اس کا وبال کیا ہوگا۔
امام احمد سیدنا وہب سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میری اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی پھر حد نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میرا غضب نازل ہوتا ہے، اور جب میرا غضب نازل ہوتا ہے تو میری لعنت نافرمانی کرنے والے کی 7ویں اولاد تک بعض دفعہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ جو اپنی اولاد کو تربیت بھی دیتے ہیں وہی تربیت اس کے آگے تک جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کے رستے پر لگایا اور پھر 7 نسلوں نے اسی حرام کو اپنا پیشہ اختیار کیا تو پھر وہ جو وبال ہے کہاں تک جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے۔ پھر اسی طرح ابو نعیم سیدنا ابو دردہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ اس طرح نازل ہوتی ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں اس کی جانب سے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں اچھا بھلا ہمارا تعلق تھا، پتہ نہیں کیا ایسی بات ہوئی، ہمارے دل اتنا دور ہوئے اور ہماری ساری دوستی ختم ہو گئی، رشتہ داری ختم ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا ایسا ہوا، اب نہیں پتہ چلتا وہ ہوا کیا تھا۔ یا اسی طرح نیک لوگوں کے دل سے محبت کا اٹھ جانا، یہ بھی ایک وبال ہے اس کا، اور یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان کے دل سے کسی کی عزت چلی جائے، یہ سب سے بڑا زوال ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ پھر ہم لوگ تلاش کرتے ہیں نا کس نے میری مخبری کی تھی، کس نے اس کے کان بھرے ہوں گے، ضرور جا کے کسی نے میرے خلاف بات کی ہے، یہ فلاں نے یہ کیا ہوگا، ہوا کچھ نہیں ہوتا، اصل بات یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ فریب خوردہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ عرصے کے بعد بھی گناہوں کا پھوڑا پھوٹے بغیر نہیں رہے گا، تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے مگر معمولی سی بے اعتدالی اور بد پرہیزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو 10 سال پرانا گناہ تھا، اس کا کیا، اب وہ تو سب بھول بھال گئے ہوں گے، کسی کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا۔ یاد رکھیں جو گناہ ہے وہ ایسے کینسر کی طرح ہے، ایسے پھوڑے کی طرح ہے کہ جو اگر اندر ہے تو وہ لازم ہے کہ اندر زہر گھل رہا ہے اس کا، اور وہ ایک دن ہلاکت بنے گا۔ تو اسی نے فرمایا کہ انسان جب بار بار نافرمانی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے زخم کو بار بار تازہ کر لیتا ہے وہ اسی چیز سے۔ اسی طرح امام احمد سیدنا ابو دردہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اپنے کو مردہ سمجھو، اور یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا جو تمہیں کافی ہو جائے غفلت میں ڈالنے والے کثیر سے بہتر ہے، اور سمجھ لو کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کو کبھی بھولایا نہیں جاتا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ میں نے نیکی کی تھی، کسی کو تو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کی تھی۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ایسے ہی جیسے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اسی طرح گناہ بھی کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ وہ بھی جب نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے تو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے، اسے مٹوا نہ لے، اس کو اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، وہ خود بخود معاف نہیں ہو جاتا 20 سال گزرنے کی وجہ سے، کیونکہ اب لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی دھوکے میں نہ آئیں کہ کسی کو کیا پتا میں نے کیا کیا تھا، کون سا امی نے دیکھا تھا میں کمپیوٹر پہ رات بھر کیا کرتی ہوں، کسی کو کیا پتا کہ میں کالج کا کہہ کے جاتی ہوں اور اصل میں کہاں جاتی ہوں، کسی کو کیا پتا کہ میں فون پہ کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں، امی پوچھتی ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں دوست تھی۔ کبھی نہ اس دھوکے میں آئیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ 2 فرشتے اور اللہ کی اپنی گواہی ہی کافی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر کچھ دیر غور کرتے رہے۔ جب رات کو سو گئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا، کہنے لگا اس کا انجام تم 40 سال کے بعد دیکھو گے۔ گناہوں کا اثر بدیر ظاہر ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر فوری طور پر بھی ضرور آتا ہے۔ چنانچہ سیدنا سلیمان تیمی کہتے ہیں انسان رات کو مخفی طور پر گناہ کرتا ہے، لیکن صبح کو وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذلت اس کے سر پر سوار ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جو چیز دیکھیں، مثلا آپ کوئی ڈرامے میں ایسا سین دیکھیں، آپ نیٹ کے اوپر کوئی ایسی تصویر دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، لائیو دیکھیں کسی کو، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو آپ کو لیکن آپ بڑے مگن ہو کے اس کے اندر دیکھ رہے تھے، اس کا فوری اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو نقش ہے وہ دل پہ آ جاتا ہے۔ پھر آپ نماز پڑھیں تو آپ کا نماز میں دھیان ہٹنے لگتا ہے، بار بار وہ چیز نظر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، آپ نماز میں سے ہٹا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جا نہیں رہی ہوتی، بار بار وہ سین آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ اگر غلط لذت تھی تو وہ غلط لذت آپ کے دل میں اس کی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر وہ تقویٰ جو نماز پہ کھڑے ہونے کے بعد ہونا چاہیے وہ کہیں سے نہیں آ رہا ہوتا۔
اسی طرح آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل تو لاہیتاً قلوبہم والی حالت ہے کہ دن تو ان کے کسی اور ہی چیزوں میں مگن ہے، وہ تو کہیں اور لگے ہوئے ہیں. تو پھر کیسے اثر ہو کسی نماز روزے کا یا قرآن کا؟ سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں مجھے اس عقل مند پر تعجب ہوتا ہے جو یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسانا کبھی، لیکن افسوس کہ وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنساتا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے جس سے قیامت کے دن یقیناً اس کی ہنسی اڑائی جائے گی. یا کوئی بات دنیا میں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جو تھا اپنا اصل تنہائی میں، وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس کو عیاں کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص تنہائی میں بعض دفعہ نیک ہوتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن لوگ آپ کا اعتبار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ ایسا کر دیتے ہیں جس سے آپ کی جو تقویٰ ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی خیرخواہی سب کے سامنے آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں اسی طرح گناہ بھی جو مخفی ہیں وہ ایک دن کھول دیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں سب کے سامنے کھل ہی جائیں گے. سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں جو شخص چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کرے گا اور اس کا راز فاش کر دے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک شخص ہے وہ ساری عمر چوریاں کرتا رہتا ہے، ڈاکے ڈالتا رہتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، کبھی ہاتھ نہیں آتا، اور اس سے اس کا بڑا اعتماد بن جاتا ہے. ہاں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، میں جیل بھی جاؤں گا تو مجھے چھڑا لیا جائے گا، میرے بڑے سورس ہیں، میں تو بڑا اس سے تعلق رکھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں سے، مجھے کوئی کچھ نہیں ہوتا. لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی گولی سے ہلاک ہو جاتا ہے. چوری کرتے ہوئے کسی نے گولی چلا دی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے اس کا نشانہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ڈھیل ہے، گناہ کے بعد جو اللہ کی پکڑ نہ آنا ہے، یہ استدراج ہوتا ہے، تدریج ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو اس کے انجام کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلطی کے بعد اگر فوراً پکڑ لیتے ہیں تو یہ اس کے حق میں بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارا تو حال یہ ہے کہ ادھر غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سامنے آ جاتی ہے، ادھر منہ سے بڑا بول نہیں بولا کہ فوراً ہی اپنے سامنے آ جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں اللہ تعالیٰ دکھا دے اسی دنیا میں، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اسی دنیا میں. اللہ ہمارے وہ دل ایسے کر دے کہ جس کے اندر تقویٰ اتنا ہو کہ اتنی میزان ہو کہ ہم اپنی تول خود ہی جان سکتے ہوں کہ میں کہاں غلط تھی. چاہے دنیا مجھے فتویٰ دے نیکی کا، چاہے دنیا مجھے بہت نیک سمجھتی ہو، مجھے پتا ہو کہ میں اصل میں کیا ہوں، کیونکہ ہماری اصل آئیڈنٹی وہی ہے کہ اللہ ہمیں کیا سمجھتا ہے اور وہاں ہمارا کیا مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی مصائب سے نکالے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں وہ حیا عطا کرے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ خشیت عطا کرے جو اللہ اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، جو انجانے میں ہوئے، جو جان بوجھ کر ہوئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم.